السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں جو تاریخ کے کچھ اوراق سے پردہ اٹھائیں گے. اور بشیر میمن، سابق ڈائریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، بڑے ہی تاریخ اور سیاست کے نازک موڑ پر یہ ایف آئی اے کے سربراہ رہے ہیں. اگست 2017 میں جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے تو ان کے چند دن بعد ہی 4 اگست کو ان کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کیا گیا، اور پھر دسمبر 2019 میں یہ ریٹائر ہوئے. یہ وہ عرصہ ہے کہ جب شاہد خاقان عباسی بھی وزیر اعظم رہے، الیکشنز بھی ہوئے، اور الیکشنز کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی جب حکومت آئی تو اس وقت بھی یہ اتنے اہم اور نازک عہدے پر موجود رہے ہیں. بہت سی باتیں ہیں، مگر سب سے اہم بات یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی آج ان کا ایک کیس لگا تھا، اور یہ اپنی پینشن کے لیے قانونی جنگ لڑ رہے تھے. تقریباً 25 سال سے زائد عرصہ انہوں نے پولیس میں سروس کی، اور اب ایف آئی اے کے ڈی جی کے طور پہ جب ریٹائر ہوئے تو ان کو ایک علیحدہ قانونی جنگ لڑنی پڑی. اور یہ قانونی جنگ وہ شخص لڑ رہا تھا جس نے پولیس کو اور ایف آئی اے کو اپنے اتنی زندگی کے اتنے سال جو ہیں وہ دیے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی پینشن فوری طور پہ جاری کی جائے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی پینشن روکی کیوں گئی؟ کیا واقعی کوئی آڈٹ آبجیکشن تھے، قانونی نکات تھے کہ اتنے سینئر افسر اور بیوروکریٹ کی پینشن ہی روک لی گئی؟ اور پھر انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دیا تھا اور یہ چھٹی پہ بھی چلے گئے تھے. وہ کیا وجوہات تھی، کیا معاملات تھے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. بشیر محمد صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کچھ بتانا چاہیں گے؟ آج کے پہلے تو بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی. کیا وجہ تھی کہ آپ کو اتنی طویل قانونی جنگ لڑنی پڑی؟ تھوڑا سا کچھ بتائیں گے اس پینشن کے لیے جو آپ کو قانونی جنگ لڑنی پڑی اس حوالے سے. بڑی طویل تو جنگ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تیسری پیشی پہ میرا مسئلہ جج صاحب نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر ایشو کر دیا آج. لیکن میرا جو ایشو ہو گیا تھا کہ مجھے 16 دسمبر کو میں نے ریٹائر ہونا تھا، جو میری بنتی تھی 60 سال کی عمر پوری ہونے پہ، اور 2 دسمبر کو مجھے ٹرانسفر کر دیا، جو کہ نارملی نہیں ہوتا. میں بھی ایس پی بھی رہا ہوں، ڈی آئی جی بھی رہا ہوں، اور آئی جی آزاد جموں اینڈ کشمیر بھی رہا ہوں، اور ڈی جی ایف آئی اے بھی رہا ہوں. مختلف جگہوں پہ لوگ ہمیں، مطلب ریٹائر ہونے والے آدمی کو ہم ٹرانسفر بھی نہیں کرتے کہ یار 15 دن کی بات ہے چلو. لیکن جب یہ بات ہوئی، اس سے پہلے میں کوئی 3.5 مہینے فورسڈ لیو پہ تھا. تو فورسڈ لیو کیا ہوتی ہے؟ جبری چھٹی؟ میں نے ایکچولی اس سے پہلے چھٹی لی تھی عمرے پہ جانے کے لیے. تو پھر کچھ مطلب کوئی حالات ایسے ہو گئے کہ میں جب وہاں سے واپس آیا عمرے سے تو مجھے پتہ لگا کہ مجھے 15 دن کی چھٹی پہ بھیج دیا گیا. اچھا، زبردستی کی؟ مطلب اب یہ آپ زبردستی کیا؟ کون بھیجتا ہے یہ؟ ظاہر ہے مطلب حکومت بھیجتی ہے، وزیر اعظم حکومت بھیجتی ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے مطلب ظاہر ہے سائن تو ہمارے پاس سیکشن افسر کے ہی ہوتے ہیں. یہ بات وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی آپ کا؟ ظاہر ہے حکومت جس کی ہے اسی نے کیا. تو اسی طرح مطلب مجھے پھر ہر 15ویں دن مجھے چھٹی مل جاتی تھی. تو میں ایک طرح سے گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا. جب چھٹی نہیں آئی تو پھر میں نے پوچھا سیکرٹری انٹیریئر صاحب سے کہ جی اب میں نے کیا کرنا ہے، باقی 15-20 دن رہ گیا ریٹائرمنٹ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے واپس آپ آ جائیں. انٹیریئر کون تھے سر؟ اعظم سلیمان صاحب تھے، جو آج کل میرے خیال میں پنجاب میں امبڈسمن لگے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں چھٹی نہیں ہے تو پھر آپ آ جائیں. تو میں آ گیا. میں نے کہا کہ یہ 15 دن باقی 18 دن رہ گئے تو میں اپنے پینشن کے ڈاکومنٹس وغیرہ بیٹھ کے بنا لوں. اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد ہمارے ایک ٹریڈیشن ہے کہ سینڈ آفس بھی ہوتے ہیں، پھر فیئر ویل ملاقاتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا فیئر ویل ملاقاتیں ہی کروں گا، باقی تو اب 15 دن میں کون سا میں نے کوئی اتنا بڑا تیر مار لینا ہے یا کسی کو روک لینا. تو اینی ویز تو وہ میں جب آیا اور تیسرے دن پھر مجھے پتہ لگا کہ میرا ٹرانسفر ہو گیا. اچھا. سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ تھے اعجاز منیر صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی شام کا وقت تھا کہ جی آپ کا ٹرانسفر کر رہے ہیں.
میں نے کہا کہ آپ نے بتایا نہیں کہ میری تو 15-16 دن کی باقی ریٹائرمنٹ بنتی ہے، 14 دن 13 دن. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بتایا ان کو کہ جی اتنے دن بچتے ہیں. کن کو بتایا؟ پرائم منسٹر کو؟ جنہوں نے اس کو کہا ہوگا، ہاں ٹھیک. ظاہر اتھارٹی جو بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میں نے کہا اچھا دوسرا میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کا اسٹے بھی ہے کہ آپ کو کہیں ٹرانسفر نہ آئی کیا. کانٹ بی ٹرانسفرڈ. یہ آپ کو اسٹے بھی ٹرانسفر پہ یاد آیا، جبری چھٹی پہ نہیں. نہیں ظاہر ہے مطلب اچھا، جب مطلب خام میں چھٹی پہ تو نہیں، یہ تو نہیں لکھا اسٹے کہ آپ چھٹی پہ نہیں جا سکتے، چھٹی پہ نہیں بھیج سکتے. تو میں نے کہا کہ یہ تو بتا دو کہ وہ بھی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اچھا پھر آپ مجھے یہ کاپی بھجوا دیں اسٹے کی. میں نے کاپی بھجوا دی واٹس ایپ پہ. تو میں نے منگوائی اپنے آفس سے اور منگوا کے میں نے کاپی بھجوا دی. تو جب کاپی ان کے پاس چلی گئی انہوں نے کہا کہ آپ کا تو ٹرانسفر ہو گیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہاں کوئی ایسا ایشو نہیں. لیکن میں نے کہا واٹ از دا فن ان اٹ. کہاں ٹرانسفر کیا آپ کو؟ مجھے OSD اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. اچھا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر 1 سال پہلے ہو جاتی تو میں بالکل کوئی ایسا ایشو نہیں. میں پہلے بھی ٹرانسفر پوسٹنگ تو ظاہر ہے ہر گورنمنٹ سرونٹ کی ہوتی ہے. یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی وجہ سے ہی تو میں DGFI بناؤں نا. کوئی ٹرانسفر ہوا ہوگا تو میں آیا ہوں گا. تو اور یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے، مطلب کوئی ایشو بھی نہیں ہے. اور میرا ٹینیور بھی آئی ایم دی لانگسٹ سرونگ DGs آف FIA. پاکستان میں میرے خیال میں پچھلے 10-12-15 سال میں کوئی بھی اتنا لانگ ٹینیور کے لیے نہیں رہا. اور 3 حکومتوں کو میں نے 2.5 سال کوئی بھی نہیں رہا. تو ٹرانسفر ہونا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. لیکن اس طرح مطلب 15-16 دن مجھے یہ لگا ہو سکتا ہے غلط ہے یا صحیح ہے، مجھے یہ لگا اٹس انسلٹ اینڈ ہیوملیشن. تو ہم اتنا سال نوکری کرتے ہیں، وی ورک فار دا اسٹیٹ. میں ملک کا ملازم ہوں، میں کسی کا ذاتی یا کوئی حکومت کا ملازم نہیں ہوں. نو، آئی ایم اسٹیٹ کا ملازم ہوں. پبلک سرونٹ. آئی ایم اے پبلک سرونٹ. آئی ایم سپوز ٹو سرو people of Pakistan, whether I am ASP, I am SHO, I am junior clerk, I am headmaster, I am secretary, I am director general, I am director. میں جو کچھ بھی ہوں، ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا لینڈ، ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس آئین کے مطابق میں کام کروں گا. لیکن اب مجھے اس طرح اور ہم جو نارملی سرکاری ملازم تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے 2-4 چیزوں میں. اچھا میرا یہ تھا کہ میں اللہ کا اس مدینے والے کا کرم ہے، اللہ کا بہت زیادہ احسان ہے مجھ پر سرکار دو عالم کا، کہ میں گریڈ 22 میں ڈائریکٹر جنرل FIA سے بڑی کوئی پوسٹنگ نہیں پولیس افسر کے لیے، اور گریڈ 22 سے بڑا کوئی پاکستان میں گریڈ نہیں. میں اس گریڈ میں تھا. مجھے کوئی لیکن پھر ہوا کیا؟ آپ کو کیوں یہ اس طرح آپ کے ساتھ کیا گیا، بےعزتی کی گئی، ہیوملیٹ کیا گیا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مطلب وزیر اعظم عمران خان کی آپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اتنا مطلب 22 کروڑ لوگوں کا ریپرزینٹیٹیو ہے، اور ایک 22ویں گریڈ کا آدمی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور 22 سالہ جدوجہد بھی ہے. یہ اب ظاہر ہے میں آئی ایم ناٹ اے پالیٹیشین. میں یہ باتیں ظاہر ہے مجھے میرا سیاست سے نہ تعلق ہے نہ میرا سیاست کا کوئی وہ ہے بیک گراؤنڈ ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا کہ ایک آدمی مطلب آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ شاید شروع سے لے کے جب سے وہ آئے تھے ان کے خیال میں کہ جو FIA ہے وہ چونکہ وہ شروع میں انٹیریئر منسٹر بھی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مختلف قسم کے جو بعد میں وہ مہربانی ہے ہمارے چیئرمین نیب کی، انہوں نے پھر اس کے تو خیر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی بڑے اچھے ان کے فیصلے آئے ہیں، بہت ہی زبردست. اور نیب کے حوالے سے اچھے کامرز میں آپ کہہ رہے ہیں آج. مطلب میں اچھے اس لیے کہوں گا کہ جب وہ چیئرمین نیب آ گئے درمیان میں تو وہ پریشرز مجھ پہ سے ختم ہو گئے. اچھا ان کو بندہ مل گیا؟ اب میں یہ نہیں کہوں گا، میرے تو وہ محسن بات کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی. وہ میرے محسن ہیں.
محسن ہے کہ آپ سے بوجھ ہٹ گیا, انہوں نے اٹھا لیا, مجھ پر سے پریشر ہٹ گیا. بوجھ نہیں, میں پریشر. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بوجھ آپ پہ ڈالنا چاہ رہے تھے وہ پہ چلا گیا؟ آپ کے پاس کیا ہے اس کے؟ یہ جتنے بھی سپریم کورٹ میں فیصلے ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی ہائی کورٹ اسلام آباد نے فیصلے دیے ہیں, نیب کے مقدمات کے سلسلے میں, جتنے بھی پنجاب میں اور سندھ میں نیب کے مقدمات کے سلسلے میں جتنے بھی میں ریمارکس سنتا ہوں, پڑھتا ہوں, ڈیسیشنس آتے ہیں, تو آپ شکر کرتے ہیں؟ میں شکر کر لے یا میں کہتا ہوں کہ خدا نے یہ عزت جو ہے وہ مطلب میری بچانی تھی. اس عمر میں بندے کو ایک ہی چیز کی فکر ہوتی ہے کہ اپنی عزت بچاؤ, اور یہ بےعزتی جو ہے یہ کسی اور کے نصیب میں آ گئی. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا, میں تو اپنی عزت کی بات کر رہا ہوں, میری عزت بچاؤ. اب یہ بتائیں کون سے کیا مسئلہ کیا تھا؟ عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے جو آپ ان کی مراد پوری نہیں کر رہے تھے؟ جو نیب نے کیا ہے وہی سب. مثلا کیا ہوا پہلی میٹنگ میں کیا ہوا خان صاحب کے ساتھ؟ کوئی ملاقات کبھی وزیر اعظم سے بھی تو ہوتی ہوگی نا, یا ان سے پہلے ان کے کوئی نمائندے یا بات کرتے ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ آپ کے ساتھ یہ کیا گیا, تو بے وجہ تو نہیں ہو سکتا نا, تو آپ نے اتنا بڑا کوئی سٹینڈ لیا ہوگا تو تب ہوگا نا. جو امیڈیٹلی میں نے تو آپ کو عرض کیا نا, جتنے بھی کیسز نیب نے بنائے ہیں, اب مجھے سارے سر دست یاد تو نہیں. ٹھیک ہے سر اس وقت تو ظاہر ہے آپ نے آف دا ہک مجھے پکڑ لیا, تو سر دست مجھے یاد تو نہیں. آف دا ہک جتنے بھی کیسز نیب کی جو عزت افزائی ہوئی ہے, اس میں یہ عزت افزائی ہماری ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہے وہ اسران افتخار ہیں, امیر مقام ہے, خرم دستگیر, یہ تمام نام جو ہیں پہلے بھی اخبار میں تو آ چکے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ عمر چیمہ صاحب کی بھی ایک سٹوری تھی جو کہ ذرائع سے ہی آئی تھی سامنے سے. تو یہ مطلب ان سیاستدانوں سے متعلق آپ کو خود وزیر اعظم صاحب نے کبھی کوئی ہدایات دی کہ آپ یہ کریں؟ پرائم منسٹر سے پہلی میٹنگ آپ کی جو ہوئی وہ تھوڑا بتائیں نا, کہ کوئی ایسی سنجیدہ چیز تھی یا آپ کو انڈائریکٹلی یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہ؟ میں مطیع اللہ جان صاحب, آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کے ساتھ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ گپ لگانے جاتا ہے؟ گپ تو نہیں لگانے چاہتا نا, مطلب وہ تو ایک اپنے کوئی کام ہوگا تبھی. لیکن آپ نے اس کو گپ کیوں سمجھا اور انکار کیوں کیا وزیر اعظم کو؟ نہیں, انکار میں نے نہیں کیا, میں نے انکار کبھی بھی نہیں کیا, میں نے قانونی پوزیشن بتائی. مثلا کی پہلی میٹنگ جب ہوئی تو کیا آپ کو تاثر ملا؟ میرے خیال میں یہ جو آپ نے ایک دو نام لیے ہیں یہ بھی آئے تھے, دوسرے بھی نام ہیں, کافی سارے نام ہیں جو کہ مجھے, میں نے کہا نا آپ کو, سر دست مجھے یاد نہیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جی ہاں, کیا پرٹیکولر خواہش تھی جو عمران خان صاحب چاہتے؟ وہ جو آج کل چل رہی ہیں چیزیں, اچھا پہلے بھی چلتی رہی ہیں, حمزہ شہباز اور دوسرے جو ان کا بیٹا ہے وہ سلمان شہباز, اور پھر ان کی پوری فیملی جو اب ان کی بیوی بچے اور رشتہ داروں کے بھی, ان کی بیگم جو صاحب, جعلی کمپنیوں کا جو کیس تھا اس وقت, 56 جعلی کمپنیوں کا. ٹھیک ہے, جی ہاں. تو وہ کیا چاہتے تھے اور آپ نے کیوں انکار کیا؟ کیا وہ میں نے اس لیے انکار کیا کہ دو وجوہات تھی میرے پاس. ایک تو انکوائریز نہیں تھی, ون. دوسرا یہ پروونشل اینٹی کرپشن کا مینڈیٹ تھا, اس کے لیے تو مجھے بھجوایا گیا تھا کہ جی آپ لاہور جائیں. پنجاب کی چیف سیکرٹری صاحب تھے اکبر دورانی صاحب, انہوں نے ایک میٹنگ کنوین کی تھی جس میں سارے سیکرٹریز موجود تھے, اور انہوں نے مجھے سارا ریکارڈ دیا تھا. اینڈ آف دا ڈے میں نے ان کو یہی بتایا کہ جی یہ سارے کا سارا پروونشل مینڈیٹ ہے, آپ پروونشل اینٹی کرپشن کر سکتی ہے, ہم نہیں کر سکتے. بیکاز دیکھیں یہ ایف آئی اے از اے لا انفورسمنٹ ایجنسی, تو لا انفورسمنٹ لا کرے گی نا, جو ہمارے پاس مینڈیٹ ہوگا اسی مطابق رہیں گے نا. ہم جا کر کے ادھر اچھل کود تو نہیں بچا سکتے, میرا خیال ہے. اور میں آئی ایم کنونسڈ, میں نے 30-35 سال کی میری جتنی بھی نوکری ہے میں نے اسی حساب سے کی ہے کہ بالکل اپنے آپ کو اپنی آرگنائزیشن کو, جو میرے ساتھ کام کرتے تھے, دوست تھے, سینئرز تھے یا جونیئرز تھے, ان سب کو اسی حساب سے کہ یہ قانون ہے, یہ اس پہ عمل ہوگا, اس پہ عمل نہیں ہوگا. اچھا, نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کیا خصوصی خواہشات تھی ان کی ایف آئی اے کی طرف سے, کیا توقعات تھیں؟ ایف آئی اے کے لیے ان کی توقعات تو ظاہر ہے جو ابھی پوری ہو رہی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں, اور دوسرے جو ان کے جو
جو داماد ہیں کیپٹن کیپٹن صفدر جو ہیں ان کے حوالے سے، اور کہ بالکل ان کو تو بالکل جس طرح ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو نیب کر رہا ہے، مطلب کیا پرٹیکولر اس وقت کیا کیپٹن صاحب کوئی اثاثوں کا ایشو بنانا چاہتے کیس یا کیا؟ یہ بات کر رہے ہیں 2018 کے الیکشنز کے بعد فوراً بعد جب حکومت آئی تھی عمران خان صاحب، یہ ایک کوئی تصویر آئی تھی اس کے حوالے سے بھی ہو رہا تھا کہ یہ ٹیررزم کا کیس ہونا چاہیے. اچھا یس، کیا واٹس سوشل میڈیا پہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر تھی فرسٹ لیڈی کی اس کے متعلق. اچھا، تو آپ نے کیا آپ کی رائے نہیں تھی نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ ٹیررزم کیسے ہو گیا؟ اچھا، ٹیررزم کیسے ہو گیا؟ ٹیررزم کی ایک ڈیفینیشن ہے قانون میں. اور وہ تصویر بھی ایک نارمل تصویر تھی، نارمل تصویر تھی، نارمل ایک تصویر تھی. اب اس میں ٹیررزم کیسے ہو گیا، کہاں سے آ گیا؟ مطلب کوئی مطلب ہم نے دیکھے نا مطیع اللہ جان صاحب، ہم کوئی آزاد پنچھی تو نہیں ہے نا جہاں پر چاہیں جس ڈال پہ چاہیں بیٹھ جائیں. ہم نے اکارڈنگ ٹو اس تصویر کے حوالے سے کس نے آپ کو رابطہ کیا اور کیا؟ میں خود گیا تھا، مطلب جو ہائیسٹ آفس ہے پاکستان میں اس آفس میں مجھے بلایا گیا کہ یہ تصویر آ گئی ہے تو اس طرح کریں. عمران خان صاحب تھے اس میٹنگ میں؟ میں نے کہا ہائیسٹ آفس. اچھا، ہاں. تو پھر آپ سے کہا گیا براہ راست ایکشن لیں اور فلانے نے کیا. میں نے کہا جی کس کا نام لیا گیا؟ مریم کا؟ جی ہاں، ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کے حوالے سے کہا گیا ایکشن. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جی کس قانون کے تحت ہوگا، مطلب وی ہیو ٹو ورک اکارڈنگ ٹو لا. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بھی کوئی دباؤ تھا کہ ان کے اوپر بھی کچھ نکالیں کچھ کریں؟ ہاں، مطلب شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو کیس ابھی ایک کراچی کا مین چل رہا ہے، LNG کا ہے، مطلب ایک نہیں تھا. مجھے تو ابھی یہ چیزیں مطلب اس لیے ڈیفیٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ سارے کے سارے وہ نیب نے پورے کا پورا وہ کر لیا، اٹھا لیا. آپ کا بوجھ نیب نے اٹھا لیا. نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، ان کو لگا ہوگا کہ یہ اچھی کیسز ہے، بنتا ہے، ظاہر ہے. لیکن پہلے آپ کو کوشش کی جاتی رہی کہ آپ کو سامنے لایا جائے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے سامنے لایا جائے یا FIA کو سامنے لایا جائے، لیکن ان کے خیال میں ہم زیادہ کمپیٹنٹ ہم بنا سکتے ہیں. اچھا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، قانون یہ کہتا ہے یہ نہیں کہتا، ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے نا. یہ کوئی ہم اچھا، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کیا تھا، کیا ہوا؟ کوئی خاص یہ بھی ذکر آیا تھا پہلے بھی کہیں، تو وہ ذرا تو کچھ بتانا چاہیں گے کیا میٹنگ تھی؟ اور خواجہ آصف کا جو کیس تھا وہ بڑا عجیب سا کیس تھا کہ وہاں پہ کہ جی خواجہ آصف صاحب ایک کمپنی تھی دبئی کی جس میں وہ نوکری کرتے رہے ہیں، اینڈ ہی واز ڈیفینس اینڈ فارن منسٹر آف پاکستان، اور انہوں نے یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے. وزیر دفاع تھے. تو آئین غداری کا پرچہ ہو گیا. غداری کا پرچہ. اب اس کی انکوائری کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لیکن اس کے لیے ایویڈنس ہمیں چاہیے ہوتا ہے. نہیں، ایویڈنس تھا کیا؟ اویلیبل ایویڈنس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، تو آپ کو یہ کس نے کہا کہ پرچہ ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو کیبنٹ نے اجازت دی تھی. میں کیبنٹ کی میٹنگ میں گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو کیبنٹ کے منٹس ہیں. تو جب کیبنٹ کا ڈیسیژن ہو گیا تو آپ انکار کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں، کیبنٹ نے یہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ انکوائری کرو نا، تو انکوائری ہم نے کی، ہمیں ایویڈنس نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ایویڈنس کے مطابق ہم نے دیکھیں فرق ہے نا. اس نے فیصلہ کیا ہے. دبئی کی کمپنی کے اقامہ کا ایشو تھا، جو اقامہ کوئی سامنے آیا تھا، پیمنٹ جو آ رہی تھی وہاں، جو ان کی تنخواہ انہوں نے تنخواہ ڈرا کی تھی. اب ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے اس لیے کہ 1.5-2 سال ہو گئے. ٹھیک. تو پھر یہ میٹنگ جو ہوئی آپ کی آخری جو میٹنگ جو کافی جس کا چرچا بھی ہوتا رہا ہے انڈائریکٹلی، وہ کیا تھی اور کیوں آپ کو؟ اب میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاؤں کہ میں نے عمرے کے لیے چھٹی لی ہوئی تھی، اینڈ 2 دن کے بعد میں نے عمرے کے لیے جانا تھا. اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونا تھا گھر مدینے والی سرکار کے. تو آپ ذہنی طور پہ وہاں پہنچ گئے تھے. ظاہر ہے جب بندہ مدینے کے لیے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کعبے کو جب وہ
طواف کرتا ہے، اور جب وہاں پہ ہوتا ہے تو بندہ 15 دن پہلے سے، جس دن ویزا لگتا ہے اس دن سے بندہ ہر وقت سوچتا ہی اس حساب سے. ظاہر میں پھر آپ کو بلاوا آ گیا کہیں اور سے. اچھا، تو میں چلے گیا. مجھے پہلے کہا گیا کہ جی آپ نے ایک میٹنگ ہے اور آپ پہنچ جائیں، اور جو ہے وہ امپورٹنٹ کیسز آف ایف آئی اے کی بات ہوگی. میں سارے امپورٹنٹ کیسز پہ لے گیا، لیکن سب سے زیادہ یہ کیس ڈسکس ہوا اور کے الیکٹرک کا ہوا. کون تھا میٹنگ میں؟ کون تھا؟ ہائیسٹ آفس. نہیں، پرائم منسٹر موجود؟ جی ہاں. اچھا، ظاہر ہے انہی کا آفس تھا. پرنسپل سیکرٹری صاحب تھے میرے ساتھ، میرے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے احسان صادق صاحب، جن کو میں ساتھ لے گیا تھا. تو ادھر جو ہے وہ یہی بات ہوئی کہ کے الیکٹرک تباہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. میں نے کہا جی کے الیکٹرک کے پاس 87 بلین ہے سوئی سدرن کے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم نے ثابت کیے ہیں، اور ہم نے گورنمنٹ کو چٹھی لکھی ہے کہ 87 بلین لے لیں. اور انہوں نے کہا یہ وہ جو ہے وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے، کمپنی برباد ہو گئی ہے. میں نے کہا جی اب کس نے کہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے. ویسے ابراج صاحب، ابراج کی بات کر رہے ہیں، ابراج گروپ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب اس سے انویسٹیگیشن ایجنسی کا کوئی تعلق نہیں تھا. ویسے اگر تباہ ہوئی ہے تو کوئی مجھے نہیں پتا کیوں ہوئی تباہ، لیکن پیسے بنتے تھے ان کی طرف. پیسے ان کی طرف بنتے تو تھے. عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے؟ ان کے خیال میں کہ ایف آئی اے نے بہت خراب کیا کہ ان کے خلاف یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا، اس کو جو گیس ملی تو وہ یوں اس طرح ملی. میں نے کہا سر وہ ایک الگ بات ہے، دیٹ از انٹائرلی اے سیپریٹ ٹاپک. بات یہ کہ پیسے تو وہ دے نا، گیس تو اس نے چلائی ہے نا. میرے گھر پہ آپ کے گھر کا جو بل آ جائے اگر 3000 روپیہ آپ نہیں دو گے تو کیا کرے گی گیس کی کمپنی؟ کاٹ دے گی نا. ہم ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اگر ہمارے گھر میں ہمارے 2 منٹ میں کٹ جائے، ایک بڑا آدمی اگر اس نے پیسے نہیں دیے تو اس کو چھوڑ دیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. جیسے قانون تو ہے نا، قانون سب کے لیے، رول آف لا. اس ملک میں ہم نے قانون پہ ہی تو ایف آئی اے نے تو عمل کرنا ہے. تو پرائم منسٹر ناراض ہوئے آپ کے بات پہ؟ پتہ نہیں، یہ کے الیکٹرک کی تو 3-4 مرتبہ اسی بات ذکر کیا تھا. پہلے بھی وہ کہ آپ نے جو ہے وہ تباہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں کہا جی اب تباہ کرنے والا تو میرا رب ہے. میں تو اب ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں غریب سا آدمی ہوں. ہم تو اب ظاہر ہے مطلب کیا کر سکتی ہے لا انفورسمنٹ. کیا گلا تھا اس میٹنگ میں؟ اس میٹنگ میں پھر یہ خواجہ آصف والا. اچھا، خواجہ آصف والا وہ جو موجودہ پی ایم ایل این کی، ابھی میں چونکہ سرکاری ملازم نہیں ہوں، اور میں چونکہ اب ظاہر ہے میں فری سٹیزن، ایکول سٹیزن آف پاکستان جیسے آپ ہیں، میں کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ بھی نہیں ہے، اور اسٹیٹ سیکرٹ بھی نہیں، پولیٹیکل کنورسیشن ہے. تو جی یہ جو ہے مسلم لیگ فیملی، جتنے بھی نواز شریف کی فیملی ہے، ان سب کو یہ نہیں کیا تم نے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ان کو چھوڑا، یہ کیا، وہ کیا. میں نے کہا سر وہ نائب ہے نا، آپ کے وہ بندہ ہے. میں یہی کہا، میں نے کہا سر وہ نائب نے بہت اچھا کیا ہے اور یہ کیا، آپ ان سے کروا لیں. میں ان سے کروا لیں. مطلب نہیں، یہ کیوں اتنا جذباتی تھے وہ پرائم منسٹر؟ اور کیا ایک پرائم منسٹر کو ایسے کرنا چاہیے آپ کی رائے میں؟ سر میں نے جو کہ آپ نے مختلف پرائم منسٹر سے ساتھ کام کیا. میں نے کہا نا، میں جب آئی جی آزاد جموں و کشمیر تھا، راجہ فاروق حیدر وہاں پہ پرائم منسٹر تھے. اس سے پہلے چودھری مجید پرائم منسٹر تھے آزاد جموں و کشمیر کے. پھر اس کے بعد میرا جو انٹرویو ہوا وہ یہاں نواز شریف صاحب نے لیا فار آئی جی آزاد جموں و کشمیر. پر وہ وہاں پہ وزٹ پہ آئے تو 2-3 مرتبہ ان سے وہیں پہ جس طرح پروٹوکول میں اور اس طرح ملاقات ہوئی. اور پھر یہاں پر جب میں آیا ایز ڈی جی ایف آئی اے تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے ایک ہی ملاقات ہوئی. انہوں نے نہ کبھی بلایا، نہ کبھی فون کیا، نہ کبھی کام کہا. وہ ایک ملاقات کا بھی قصہ سنائیں، کیا ملاقات ہوئی؟ وہ میرے خیال میں آخری ان کے 20-25 دن تھے. ایک ایم این اے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے، خواجہ سہیل منصور. ان کو ہم نے منی لانڈرنگ کا ایک نوٹس دیا ہوا تھا. تو آخری دن چل رہے تھے نیشنل اسمبلی کے، آخری سیشن تھا. تو انہوں نے اٹھ کے اور یہ کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے یہ انہوں نے نوٹس دیا.
تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایز پرائم منسٹر سیکرٹری انٹیریئر تھے ارشد مرزا صاحب, ان کو کہا کہ جی آپ ایف آئی اے کو کہیں کہ یہ نوٹس میں جو بھی انہوں نے, تو ارشد مرزا صاحب نے کہا, میں نے کہا جی نوٹس دینا ہمارا کام ہے, نوٹس دینا ہمارا کام ہے. تو انہوں نے نوٹس دیا, تو پھر میں نے ان کو جو ہے وہ میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی نوٹس دیا, ان کو بولے جواب دے. تو ان کا کیا کہنا تھا؟ بہرحال پھر انہوں نے مجھے بلایا, تو میں نے اپنے ساتھ پہلے سے ہی میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی, جب بھی ایک موقع ملا ایف آئی اے میں جو مین پاور کی, آفیسرس کی اور چیزوں کی جو کمی ہے, وہ میں جب بھی موقع ملے پرائم منسٹر صاحب سے یا ظاہر ہے منسٹر صاحبان سے, تو میں یہ مہربانی کروا لوں. میرے منسٹر احسن اقبال صاحب تھے, احسن اقبال منسٹر انٹیریئر تھے, انتہائی نفیس آدمی, انتہائی اچھے آدمی, اور انہوں نے بھی میرے خیال میں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے, کسی کام کے لیے, کوئی انکوائری کے لیے, یا کسی پولیٹیکل مقدمے کے لیے نہیں, کبھی بھی نہیں, نیور. اور وہ ظاہر ہے نان انٹرفیئرنگ آدمی تھے. تو ادھر آپ پرائم منسٹر عمران خان بلا کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں کے خلاف مقدمے کرو, تو یہ مطلب آپ کا کیا جواب تھا؟ آپ عمران خان صاحب کی میٹنگ میں پہلے آپ کو شاہد خاقان عباسی صاحب کو بتاتا ہوں. جی. تو مطلب اٹ از ریئلی ان کے الفاظ مجھے, وہ تو خیر بھول چکے ہوں گے, ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس کو کیا کہا, لیکن ہم مجھ جیسے لوگ وہ یاد رکھ جاتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ مجھے بلایا, میں اپنے ساتھ ری آرگنائزیشن لے گیا. مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیوں بلایا, تو میں سمجھا شاید آخری دن ہے تو وہ کہہ رہے ہوں گے اچھا تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے, یہ وہ جس طرح ہوتا ہے شاباشی دے رہے ہوں گے. تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو فواد حسن فواد ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا سر میں یہ کہا, اور کہا بالکل سر. اور ظاہر ہے فواد حسن فواد ایک بڑے پروفیشنل, بڑے اچھے افسر ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کو بہت اچھا رکھے, ان کے بچوں کے ساتھ ان کو خوشیاں دکھائے. مقدمے تو ان کے خلاف بھی بنے ہوئے. اچھا انسان ہے, اچھا آدمی ہے, مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایماندار آدمی ہے. مطلب 2-3 چیزیں میں اس کو, ایماندار آدمی ہے, ایماندار آدمی کو پسند کرتا ہے, شریف آدمی ہے, کمپیٹنٹ ہے. لیکن دیکھیں ہمارا معاشرہ ایسا ہے, برا نہ منائیے گا محمد صاحب, کوئی سینئر پولیس افسر کسی کی جب ایمانداری کی بات کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو کیسے قبول کریں گے اس کی بات. یہ اور بات ہے کہ آپ کی اپنی ایک شخصیت ہے, منفرد شخصیت ہے, لیکن آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کتنا مشکل ہے ایک پولیس افسر کے لیے اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو ایماندار کہنا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پولیس افسر سرٹیفکیٹ دیتا ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ A1 سرٹیفکیٹ ہے. اچھا. یس, میں جو بھی یہ بات کر رہا ہوں آن دا بیسس آف مائی جنرل نالج, کامن نالج, پرسنل ایکسپیرئنس. اور تیسرا, ہم سول سرونٹس ایک دوسرے کو جانتے ہیں, بھلے 1-2 سال جونیئر ہو یا 1-2 سال سینئر ہو. ہمیں نہیں پتہ کہ جب یہ آیا تھا اے سی کے طور پہ, اے ایس پی کے طور پہ, اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹمز کے طور پہ, تو کیا تھا, ابھی کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, بٹ اینی وے فواد حسن فواد کے پاس آپ پہنچے. میں فواد حسن فواد صاحب کے پاس پہنچا تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے یہ بنایا. تو انہوں نے کہا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ 1 سال میں 2 بلین کا وہ پروجیکٹ تھا, جو ابھی جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اور یہ پروموشنز ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ وہ کر لیتے ہیں اور 3 بلاکس میں کر لیتے. بہت اچھا کیا جو آپ نے بنا کے لیا. وہ پھر مجھے لے گیا پرائم منسٹر صاحب کے پاس. تو میں چونکہ ایک سیدھا سادہ, مطلب بالکل جس طرح ہوتا ہے, مطلب آئی ایم اے ویری اسٹریٹ فارورڈ پرسن, آپ پوچھ لیں کسی سے بھی. تو مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میمن صاحب وہ جو ہے وہ خواجہ سہیل منصور کو آپ نے نوٹس دے دیا ہے, وہ ہمیں ہاؤس نہیں چلانے دیتا. اچھا, میں چونکہ وہ تھوڑا سا بلنٹ بھی ہوں, کوئی ایسی بات بھی کر دیتا ہوں جو کہ کبھی کبھار ناگوار گزرتی ہے, جس کا مجھے نقصان بھی ہوا اپنے کیریئر میں. تو میں نے کہا کہ سر آئی ایم سوری, آپ کا کام ہے ہاؤس چلانا اور میرا کام ہے لا انفورسمنٹ. سر آپ کے ہاؤس سے میرا تعلق کیا ہے؟ یقین کریں شاید 5 منٹ کا ٹائم ہوگا, زیادہ 7 منٹ لگتے, اور اس کے بعد مجھے کوئی 8 سے 10 منٹ مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب کا میرٹ پہ,
شرافت پہ، ایمانداری پہ انہوں نے بہت اچھا. اور پھر انہوں نے یہ لیکچر دیا؟ لیکچر نہیں دیا، ایسی باتیں کی جو میرے لیے مطلب بہت زیادہ انکریجنگ. کیا کہا انہوں نے کہ آپ کے جواب کو ناپسند نہیں کیا؟ نہیں، ہی واز ٹو ہیپی. اچھا. اور میرے خیال میں آپ کو اگر ایک یہ بات بتاؤں کہ مجھے پھر انہوں نے کافی بھی الگ سے پلائی. اور کہ میں صاحب کافی بھی مطلب کہاں ہیں آپ لوگ، مطلب اس طرح کے بیوروکریٹس اور اس طرح کے افسر. میں یہ بات اگر میں کروں گا تو ظاہر ہے فواد بھی موجود تھے. تو اچھا میں ڈیفینسو ہوتا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر ہے آگے سے اور ایک ہی جملہ کہے گا چلو ٹرانسفر کرو، اس سے بات ختم ہوگی. لیکن انہوں نے کہا کہ میمن صاحب آپ جیسے لوگ پتہ نہیں ہم لوگوں نے اگر وہ تعریف نہ کرتے تو کہیں آپ اپنے الفاظ واپس تو نہیں لے لیتے؟ میں توبہ کر لوں. وہ انہوں نے جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں انہوں نے یہی کہا کہ غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ہاں سننے کے عادی ہو جاتے ہیں سیاستدان. آپ جیسے افسروں کو ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں. آپ جیسے افسر اگر ہمیں مل جائے تو پاکستان چلیں یہ تو بہت بڑی بات ہوگی. اور اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو آخری میٹنگ ہوئی جہاں سے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا، آپ کی ریٹائرمنٹ کے وقت آپ کی پینشن بھی اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا سلسلہ تھا اور ٹرانسفر کیا گیا آپ کو، آخری میٹنگ جو وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی اس میں کیا ہوا؟ وہ جو آپ وہ اس کا اینڈ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ وہ خواجہ آصف کا مطلب وہی خواجہ آصف والی بات تھی. مطلب اور ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کی، مطلب پھر شہباز شریف صاحب کی، مطلب سب کی، تم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ اور نہیں ابراج کیا. گروپ والا معاملہ بھی آ گیا. ابراج گروپ والا پھر وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے. اور جو بھی مطلب جذباتی ہو گئے تو آپ چپ کر کے سنتے رہے بات؟ نہیں، میں کیا جذباتی ہونے والی گل ہی کوئی نہیں. نہیں ہے تو نہیں ہے. نہیں آپ نے کیا ان کو؟ میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا جی 30 مطلب مجھے 3 مہینے میری باقی نوکری کے رہ گئے، 22واں گریڈ مل چکا ہے. یہ آپ نے پرائم منسٹر کو کہا؟ یس جی. میں نے کہا کہ جی 22واں گریڈ مجھے مل چکا ہے، ڈی جی ایف آئی اے سے بڑی پوسٹ کوئی نہیں، 22 میں سے بڑا گریڈ کوئی نہیں، اسی طرح کام ہونا ہے. باقی 3 مہینے کی میری نوکری ہے، مجھے پرواہ کوئی نہیں. اچھا. For God's sake, don't do this. کون بیٹھے تھے؟ اعظم صاحب گواہ ہیں اور احسان صادق اس کے گواہ ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں خیر وہ بہت زیادہ پرائم منسٹر نے کہا کیا ریئیکشن؟ پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ مطلب تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہوں گا غصے میں تھے. ظاہر ہے بڑی